بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکست کو ختم کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ظرف والے لوگ اسے خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں، جبکہ کم ظرفوں کی علامت یہ ہے کہ اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اب فرعون کے ظلم و استبداد کے پنجے سے بنی اسرائیل ایک طویل عرصہ اندرون خانہ تیاری کر کے راتوں رات نکل گئے۔ اب اس پر فرعون کا رد عمل انتہائی زیادہ شدید تھا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الشعراء۔ 2 آیات مبارکات آج کے سبق میں شامل ہیں، 53 اور 54۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَرْسَلَ پس بھیجا فرعون نے فی المدائن شہروں میں حاشرین اپنے ہرکاروں کو، ان بلا شبہ ہؤلاء یہ لوگ لشرذمۃ گروہ ہیں، قلیلون تھوڑی تعداد میں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ پس فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فلما اصبحوا ولیس فی نادیہم داع ولا مجیب۔ یہ رات کو سو گئے فرعون اور اس کے حواری، تو جب صبح اٹھے تو انہیں وہاں کوئی ہرکارہ نہیں ملا، کوئی نوکر نہیں ملا، کوئی غلام نہیں ملا جس کو آواز دیں اور وہ آ جائے۔ تو فرماتے ہیں، غاض ذلک فرعون واشتد غضبہ علی بنی اسرائیل۔ فرعون بڑا سخت غیظ و غضب کا شکار ہوا، بنی اسرائیل پر اس کو بڑا غصہ آیا۔ اور یہ دراصل رب کائنات کی طرف سے ایک اور اشارہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنا چاہتے تھے، تو اس نے مختلف شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دیے، بلاؤ بھائی سب کو، لشکر اکٹھا کرو، فوج اکٹھی کرو۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ چند کیڑے مکوڑے، یہ چھوٹا سا گروہ جو کہ صدیوں سے ہماری غلامی میں رہ رہا تھا، آج ان کی جرت کیسے ہو گئی کہ وہ یہاں سے ہماری اجازت کے بغیر نکل جائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے
یہ فرمایا ہے، خاص طور پر امام ابن جریر، امام سمرقندی، مادی قریب میں امام سعدی، پھر ابن عاشور التحریر والتنویر میں، کہ جب یہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو ان کو نوکروں میں سے، غلاموں میں سے کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا تھا، تو اس چیز نے ان کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ شروع میں تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن جب ہر طرف سے یہی اطلاعات ملنے لگی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اب تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اور یہ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، اس بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں، تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ دراصل یہ کوئی تھوڑے سے لوگ نہیں تھے، بنی اسرائیل کی تعداد کم و بیش کوئی 6 لاکھ کے قریب تھی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ الفاظ فرعون نے بطور تحقیر کہے کہ ان کی یہ جرت، یہ ایک چھوٹا سا گروہ جو نسل در نسل ہماری غلامی کرتا ہوا آ رہا تھا، تو اب ان کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی، یہ تو ہماری اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے، تو یہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ سب سے یہاں بڑی ایک قیمتی بات لکھی ہوئی ہے واحات و تفسیر میں، کہ فرعون کو اس بات سے تکلیف نہیں تھی کہ بنی اسرائیل چلے گئے، اس کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اب میری حکومت گئی۔ اس کی وجہ کہ اگر یہ نسل در نسل غلامی کرنے والے لوگ مجھ سے اجازت لیے بغیر یہاں سے جا چکے ہیں، تو پھر باقی تو طے شدہ بات ہے، قبطی میرے خلاف اعلان بغاوت کر دیں گے۔ اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ان دنوں جن شہروں کی طرف اپنے سپاہیوں کو اس نے بھیجا تھا، ان میں ممفیس، جس کو آج کل میت رہینہ کہا جاتا ہے جیزہ کے مقام پر، پھر اقصر، ارمنت، اسنا، اسیوط، بھنسا، سخا، ابو قیر، الفیوم، قفط، یہ تمام کے تمام شہر تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ جہاں بھی لشکر بھیجا وہ بے نیل و مرام واپس لوٹا کہ ہمیں پوری آپ کی سلطنت میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی نہیں مل سکا۔ تو جس حساب سے خبریں آتی گئیں کہ یہاں بھی بنی اسرائیل کا کوئی آدمی نہیں ہے، یہاں بھی بنی اسرائیل کا کوئی آدمی نہیں ہے، تو فرعون کا غید و غضب عروج پر چڑھتا گیا۔ فرعون کو شدید غصہ آتا چلا گیا کہ یہ حقیر اور ذلیل گروہ، یہ چند افراد، جبکہ ان کی اصل تعداد تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں 6 لاکھ کے قریب تھی، لیکن اتنی بڑی تعداد کے باوجود چونکہ یہ غلام تھے، اس لیے فرعون نے کہہ دیا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ یہ ہمیں پوچھے بغیر اس بستی کو چھوڑ دیں، اور 12,000 قصبہ اور دیہات اس وقت فرعون کے زیر نگیں تھا۔ تو یقینی طور پر یہ فرعون کی چھوٹی سی شکست نہیں تھی۔ اب اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق میں انہی الفاظ کے ساتھ
روک رہا ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔